وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 101 مرتبہ درود شریف۔ آپ سے امید ہے کہ اس کو اور بڑھائیں، کیونکہ جو کثرت کی تعداد ہے بزرگوں نے 313 بتائی ہے، اتنا کم سے کم حضور پر درود پڑھیں۔ میرے نزدیک 313 بہت کم ہے، لیکن آپ اس کو پڑھیں 313 مرتبہ۔ اجمیر شریف سے آپ سوال پوچھتے ہیں، زید ایک کمپنی میں کام کرتا ہے جس میں اسے نئے نئے لوگوں سے کام کرنا پڑتا ہے اور ان سے زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں، جن سے بات شروع کرنے کے لیے غیر مسلم طریقہ اپنانا پڑتا ہے۔ تو حضرت ایسا کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ اس کے کام میں بھی رکاوٹ نہ آئے اور وہ گناہ میں بھی مبتلا نہ ہو؟ رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بات کا جواب قرآن مقدس سے فقیر دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے اسے بے حساب۔ کیا مطلب؟ کہ جس کو اللہ چاہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو رزق دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی جتن آدمی اپنا کر لے، رزق اسی کو ملے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور یوں تو وہ کرم فرماتے ہوئے سبھی کو رزق دیتا ہے، مگر کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اب آئی بات غیر مسلموں کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے رازق ہونے پر یقین کامل رکھیں۔ وہ کوئی بھی بات، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر مشابہت ایسی ہے جو گناہ کی حد تک ہے تو بھی بات بہت بری ہے، اور اگر کفر تک ہے تو پھر تو ایسی نوکری پر لعنت جس سے ایمان جائے، اور ایسی نوکری پر بھی لعنت جو گناہ میں ملبس کرے۔ تو اللہ کو خالق و رازق جانتے ہو، مانتے ہو، تو یقین کامل رکھو جو سلوک مذہب اسلام میں لوگوں سے کرنے کو کہا گیا اس طریقے کا اختیار کریں، درمیانہ روی اختیار کریں، اعتدال کی صورت رکھیں، ہے نا؟ اور ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے گناہ ہو یا ایمان جائے۔ اب اسی میں آپ نے پوچھ لیا کہ طریقہ کیا اپنایا جائے، تو پہلا میں نے جواب آپ کو دے دیا کہ کفر و شرک اگر ہو رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین، اگرچہ وہ کفر فقہی ہی کیوں نہ ہے نا، اور گناہ ہو رہا ہے، تو رب کی رزاق کی ناراضگی کو لے کر جملے پر غور کرنا میرے، رب کی، کیونکہ رب ہی اللہ ہی رزاق ہے، اس رزاق کی ناراضگی کو لے کر کوئی رزق نہیں پا سکتا، کیونکہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ تو بس بے باک ہو کر اپنے طریقہ پر اپنے ایمان کی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں،
اور ایمان کی استقامت کے ساتھ آپ ان پر سختی بھی نہ کریں، درمیانہ روی اختیار کریں، ہے نا، لحاظ رکھیں کہ کوئی بات کفر و شرک مجھ سے صادر نہ ہو، یا کوئی ایسا قول یا فعل مجھ سے نہ ہو جس سے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں میری گرفت ہو، شریعت کی روشنی میں مجرم بنوں۔ تو بس اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آپ کام کریں۔ اور دوسری بات یہ، کہیں جگہ شریعت نے رخصت دی ہے کہ انسان کو اگر جان جانے کا اندیشہ ہے یا عزت جانے کا اندیشہ ہے تو وہاں چیز ایک الگ ہوتی ہے، لیکن اگر نوکری جانے کا اندیشہ ہے تو فکر کیوں کرتے ہو، رزاق تو اللہ ہے۔ آپ تو اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں۔ جملہ میں نے دے دیا ہے، رزاق کو ناخوش کر کے رزق روزی حاصل نہیں ہوتی۔ رزاق کے لیے اگر ایک چیز کو ٹکراؤ گے، کروڑوں راستے رازق کھول دے گا، جو موسیٰ کو دریا میں راستہ دیتا ہے نا، چیٹیوں کو پتھر میں غذا دیتا ہے۔ تو بس یہی جملہ کہوں گا، تو نادان ہے، وہ خالق ہے جو رزق دیتا ہے چیٹی کو پتھر میں، تو نادان ہے جو لگا ہے ہر وقت روٹی کے چکر میں۔ اور جملہ یوں کہوں گا کہ اگر تلاش رزق کے اندر بہت سارے لوگ تلاش میں رہتے ہیں تو دعاؤں میں اس طرح دعائیں مانگا کرو، اے خالق تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں راستہ دیا تھا، میرے مقام کو ایسا مقام دے اللہ، نبی کے عشق کے سانچے میں ڈھال دے اللہ، دیا ہے راستہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نے دریا میں، میرے لیے بھی کوئی راستہ نکال دے اللہ، جو جنگلوں میں شیروں جانوروں کو ہزاروں ٹن گوشت کھلا سکتا ہے جبکہ ان کا کوئی فیکٹری یا کاروبار نہیں چلتا، اور جو رب قدیر سمندر کی بڑی بڑی مچھلیوں کو، ہزاروں مچھلیوں کو، ہزاروں مخلوقات کو بغیر کسی کاروبار کے رزق دیتا ہے، وہ اشرف المخلوقات یعنی انسان کو کیوں نہیں دے گا؟ بس بات توکل کی ہے، اس پر بھروسہ رکھیں۔ آج ہماری قوم اپنے معیار سے گر گئی، کافر و مشرکوں سے، جو مشرکین کے اداؤں پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ان کے گرنے کی، یہی وجہ ہے ان کی جو ہے ان کے حقیر و ذلیل ہونے کی۔ اور کیونکہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز سب کچھ اللہ دیتا ہے، عزت، ذلت، موت، زندگی، خالق و رازق مالک ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ یہ آخری نبی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے، بس اور اس پیغام پر قائم رہ کر زندگی گزاریں، شریعت کے مطابق گزاریں۔ انشاءاللہ العزیز تم جب دنیا سے بھاگو گے، دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، اور جب تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ میرا میسج صرف آپ کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے، اپنے ایمان اور عقائد کو بچائیں اور گناہوں سے بھی بچے رہیں، اور ان سے کہیں کہ معذرت جناب، میرے عقیدے میں، میرے ایمان میں یہ چیز نہیں ہے، میں آپ کو رسپیکٹ کرتا ہوں، اور جو ہے آپ کو جو ہے آپ کا کام کر کے دیتا ہوں، ورکر ہوں میں، تو آپ کام کیجیے، مزدوری لیجیے بلا شک و شبہ، لیکن جھک کر اور ڈر کر نہیں، حق کے ساتھ لیجیے، حق کے ساتھ لیجیے، ہے نا، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارا مذہب یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم کسی پر جو ہے زور یا زبردستی کریں، اور یہ بھی لا اکراہ فی الدین ہے نا، ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کے متعلق۔ تو بس ان سے نرمی سے پیش آئیں، جس طرح اخلاق اچھا پیش کریں تاکہ دوسرے لوگ یہ جانیں کہ اسلام مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہے نا، بس یہ سب چیزیں۔ اور باقی رہی بات اگر گناہ کی یا کفر و شرک کی، تو ایسی چیز کو لات مارو جو اپنے معبود یکتا وحدہ لا شریک، معبود حقیقی، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو معبود حقیقی اور یکتا وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے خلاف ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے شریعت و دین و حق پر استقامت کی۔ یاد رکھیں دی زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مر رہا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کا نبی کے لیے۔
رازق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، بس اس بات کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بس جو پرندوں کو ان کی چونچ میں یقین تو کریں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ تم پرندوں کی طرح توکل کرو، تمہارا توکل دیکھو پرندوں کو دیکھو، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ وہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو بے دانہ بے رزق ہوتے ہیں، اور جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کی چونچوں میں دانے ہوتے ہیں۔ تو تمہارا توکل اتنا جانوروں سے بھی زیادہ گر گیا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، ہے نا، اور رزق تمہارے پاس خود چل کر آ جائے گا، نہیں، اس کو تلاش کرنے کا بھی حکم دیا، حلال رزق تلاش کرو، ہے نا، پھیل جاؤ رزق کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں، کیونکہ جانور بھی رزق کو تلاش کرتا ہے، تو متلاشی جو ہوتا ہے رازق، اس کو اپنے فضل کرم سے یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ رزق دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ بس اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے زندگی گزارو، مخلوق کی رضا اور خوشی میں کچھ نہیں رکھا، خاص کر اس مخلوق کی جس سے ہمیں کوئی اخروی فائدہ حاصل نہیں ہونا، کوئی ہمیں اللہ رسول کی رضا حاصل نہیں ہونا۔ اللہ ہم سب کی ایمان و عمل صالحات کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ اثر کر جائے میری بات تیرے دل تک، اور ہر اس بندے کے دل تک جو اپنے معیار کو گرا دیتے ہیں۔ یاد رکھو اگر تم گرو گے تو تمہارا خدا تمہیں ذلیل کر دے گا، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گرو گے تو تمہیں رب قدیر قادر مطلق زمانے میں عزیز کر دے گا۔